آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مہلک بیماری بھی گھوڑے کی پشت سے نیچے نہ اتار سکی کے بارے میں بیان کروں گا۔ آپ کو دردوں کا مرض بھی لاحق تھا، اس کے باوجود میدان جنگ کی چیخ و پکار اور پکڑ دھکڑ میں رہے تو یہ صرف بارگاہ الہی سے ثواب چاہتے ہوئے تھا۔ وہ صبر و ثبات کے صلے میں جو کچھ اللہ رحیم و کریم کے پاس ہے اسے چاہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ہم ابن شداد سے اس کے صبر و ثبات کے بارے میں ایک اور پہلو کو بھی سنتے ہیں۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی 60-70 برس کی عمر کے درمیان تھے، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے آپ کو عکا کی چراگاہ میں خود دیکھا کہ سلطان کی مرض کی تکلیف انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے جسمانی پھوڑوں کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ اس مرض نے اس کے جسم کے درمیانی حصے کو معوف کر دیا تھا، جس سے اس سے بیٹھا بھی نہ جا سکتا تھا۔ وہ خیمہ میں اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اسی حالت میں کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت خیمہ میں ہونے کے باوجود دشمن کے بھی قریب ترین تھا۔ یہ مرض اسے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کے میمنہ، میسرہ اور قلب الجیش ترتیب دینے سے نہ روک سکا۔ اس مرض کی شدت کے باوصف وہ ابتدائے نماز صلاۃ سے صبح سے لے کر صلاۃ ظہر تک اور پھر عصر تا مغرب گھوڑے کی پشت پر ہی بیٹھتا، اپنے لشکر کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے پاس پہنچتا، انہیں حکم دیتا، انہیں جہاد و قتال سے متعلق منہیات سے روکتا، ان میں فی سبیل اللہ فدا ہونے اور جام شہادت نوش کرنے کی روح کو تڑپاتا اور گرماتا، اور اس کی اپنی حالت یہ ہوتی کہ شدت علم اور پھوڑوں کی ٹیس کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ ہمیں اس کی حالت پر حیرت اور تعجب ہوا کرتا تو وہ یوں کہا کرتا کہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اترنے تک یہ درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بلا شک اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت تھی اور اس اسلامی حکم کی برکت تھی جس کی خاطر وہ جہاد کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے، میرا بندہ لگاتار نوافل کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی یا جہاد کیا، کافروں سے لڑے، ہم ان کو ضرور اپنے قرب کے راستے دکھلائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔